میرا رب گلا کرتا ہے. حل تزینت لاجلی، میرے بندے میرے بندی کبھی میرے لیے بھی بن سنور کے آیا کر. اب اللہ کے لیے بننا سنورنا کیا ہے کہ محمد ہی بن جا، بس محمد ہی آ بن جاؤ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتہ تھا حساب میں تیاری میں لگے رہی. تو جب یہ بات ہو رہی ہوگی تو اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی، فہو فی عیشۃ راضیہ، میری بندی میرے بندے کو عالی شان زندگی مبارک ہو. وہ زندگی کہاں ہے؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت جس میں ساری جنت پھرو ایک لکڑی کا تنکا نہیں دکھا سکتے. ایک لکڑی کا تنکا تو اس میں کیا چیز ہے؟ درخت کس چیز سے ہیں؟ درخت بھی سونے چاندی سے بنائے ہیں، گھر بھی موتیوں یاقوت زیورات سے بنائے ہیں. ہر چیز کو سجایا ہے سونے سے چاندی سے یاقوت سے زمرد سے موتی سے، اور اسے ابدی کر دیا، موت سے پاک کر دیا، بیماری سے پاک کر دیا. حتیٰ کہ جنت میں نیند بھی کوئی نہیں، سوئیں گے نہیں، یہ آنکھ بند نہیں ہوگی. ہاں ویسے ہی کوئی مزے سے آنکھ بند کرے تو اس کی مرضی ہے، تھک کے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں ہوگا. تھک کے آنکھ بند ہو ایسا نہیں ہوگا. 100 ارب سال، 100 کھرب سال، 100 بلین سال، 1000 ٹریلین سال گزر جائیں، آنکھ ایسے ہی ترو تازہ، چہرے ترو تازہ. فی جنت عالیہ، اونچی عالی شان جنت جسے تم آئیڈیل ہوم تلاش کرتے ہو نا. آئیڈیل سنو، دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے. یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے. پیپر ہو رہا ہے، یا تمہیں اللہ صوفے بچھا کے دے گا کہ پیپر دو سیدھے ہو کے، تو یہ اللہ ملے گا کہ آگے آؤ، آگے ملے گا. تیرے لیے گھر بنایا، روزانہ 5 دفعہ اس سے ڈیکوریٹ کرتا ہوں. گھر بنایا اپنے ہاتھوں سے، 1 اینٹ موتی کی، 1 یاقوت کی، 1 زمرد کی، زعفران کی گھاس، مشک کا گارا، اور اپنے عرش کو ان کی چھت بنایا ہے. ملا تو ہے المسک وحشیش الزعفران وسقفها عرش الرحمن وتجری من تحتهم الانہار، نیچے دریا بہا دیے، دودھ کے، شہد کے، شراب کے، پانی کے چشمے بہا دیے، معین کے، سلسبیل کے، رحیق کے چشمے بہا دیے. یوں آپ دیکھ رہے ہو، میں نے پانی میں انگلی ڈالی اور جو باہر نکالی تو یہ اوپر پانی کی تری باقی رہ گئی ہے اور پانی گر چکا ہے. جنت کے کسی چشمے میں، نہر میں، دریا میں، کنویں میں، ٹوٹی تو ہے کوئی نہیں وہاں کے ٹوٹی کھول، تو کسی میں یوں انگلی ڈالے ایسے اور پھر یوں نکالے، اور پھر آسمان پر بیٹھ کے انگلی کو یوں نیچے کر دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی. تو باقی کیا چیز اللہ نے بنائی؟ فی جنت عالیہ، اس میں ہے کیا؟ قطوفھا دانیہ، تمہارے لیے پھل ہیں جھکے ہوئے. اس میں ہے کیا؟ سرر مرفوعہ، تخت بچھے ہوئے اونچے. اور کیا ہے؟ اکواب موضوعہ، شراب کے جام بھرے ہوئے کہ یا نہ پیو، آگے میں پلانے والا ہوں. ایک جنت کی مجلس ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ پیش کیا ہے کہ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا. جنت والے خود ڈالیں گے اور پیئیں گے، خود ڈالیں گے اور پیئیں گے. ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. اوپر کے درجے میں ان کو پیش کریں، وہ خود نہیں ڈالیں گے، نوکر پیش کریں گے، جنت کے نوکر پیش کریں گے، جنت کے فرشتے پیش کریں گے. ایک درجہ اس سے بھی اوپر ہے، وی وی آئی پی. ایک درجہ ہے جو عام ہے، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا. ڈال رہے ہیں، ان کے بھی نوکر موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ 3 درجے بتانا چاہتا ہے تو تینوں محفلوں کا رنگ الگ الگ کر کے بیان کیا ہے. ایک محفل میں خود پی رہے ہیں، دوسری محفل میں ان کو نوکر پلا رہے ہیں، فرشتے پلا رہے ہیں، تیسری محفل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیسری محفل کا ساقی، پلانے والا، تمہیں خبر ہے وہ کون ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں رب ان کو خود پلا رہا ہو. میرا بندہ میرے ہاتھوں سے پی، میری بندی میرے ہاتھوں سے پی. میں دیکھتا تھا اسٹاک ہوم میں تیرا تڑپنا، رونا، پگھلنا، مچلنا،
میں دیکھتا تھا، آج اس کا صلہ لے، آج اس کی قیمت میں دینے لگا ہوں کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تیرا رب تمہیں اپنے ہاتھوں سے پیش کرے گا۔ او میرے بھائیوں بہنوں، جنت کے شوق رکھو، ہمیں شوق ہی نہیں ہے، شوق سارا دنیا کا ہے۔ او جی جنت اللہ تھوڑی جی ملا جب سنو سے آجی تھوڑی جی اللہ بستے کا، اور دنیا کو ہاتھ مار رہا جسے آج مر جائے تو زیرو، آج مر جائے تو زیرو۔ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا تو باپ کے گھر گئی تو میں 3 طلاق، انہوں نے ڈر کے مارے جانا چھوڑ دی۔ اس کا باپ مر گیا، انہوں نے کہا طلاق ہوتی ہے تو ہو، میں باپ کا منہ دیکھنے تو جاؤں، وہ چلی گئی۔ تو عام لوگوں نے کہا طلاق ہو گئی، باپ کے گھر چلی گئی۔ علماء سے پوچھا، ان کا نہیں طلاق نہیں ہوئی۔ وہ کیسے؟ کہ مرتے ہی گھر بیٹوں کا ہو گیا، ابے کا نہیں رہا، ابھی میت بیڈ روم سے نہیں نکلی اور گھر اوروں کا ہو گیا۔ اب وہ بھائیوں کے گھر گئی ہے، باپ کے گھر نہیں گئی۔ یہ تمہاری دنیا ہے جس کے پیچھے کبھی ایمان کے سودے، کبھی غیرت کے سودے، کبھی ضمیر کو تھپکیاں دے کے سلایا، کبھی اندر کو زخمی کر کے دبایا، کبھی اندر کی آوازوں کو سننے سے انکار کر دیا، کبھی اندر کے ایمان کے نغموں کو سننے سے انکار کر دیا، اور شیطان کے پیچھے، نفس کے پیچھے عورتیں بھی دوڑ رہی، مرد بھی دوڑ رہے ہیں کہ مل جائے مل جائے مل جائے۔ اس ملنے کا کوئی گول تو بتا دو، اس ملنے کا کوئی اینڈ تو بتا دو۔ وہ گیم کیا گیم ہے جس کا گول کوئی نہ ہو؟ وہ سفر کیا سفر ہے جس کی منزل کوئی نہ ہو؟ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ ساری زندگی اسٹاک ہوم سویڈن کا پاسپورٹ مل جائے، پاسپورٹ مل جائے، زندگی کھپا دی، کبھی جھوٹ، کبھی سچ، کبھی فراڈ، کبھی فریب، پاسپورٹ مل گیا۔ جب موت قریب آئی تو پتہ چلا کہ یہ تو مقصد ہی نہیں تھا، اب واپس کیسے جاؤں؟ تو شام ہو چلی، اب اندھیرا چھا گیا ہے، واپس جانے کا ٹائم ہی ختم ہو چکا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ میرا رب کہے گا آپ میرے ہاتھوں سے پی، آج میں تمہیں پلاتا ہوں، میرے خزانوں سے لے آج میں تمہیں دیتا ہوں، آج میں تمہیں پہناؤں گا 100 جوڑے، ایک جوڑا نہیں 100۔ تم سردیوں میں جب باہر نکلتے ہو جو کوٹ جرسیاں پہنتے ہو تمہارے اوپر ایک وزن بن جاتا ہے، اللہ تمہیں جنت میں 100 جوڑے پہنائے گا، اور اس کا وزن 1 ملی گرام بھی نہیں ہوگا، گرام نہیں 1 ملی گرام بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ کہ جنت کا دھاگا، جنت کا کپڑا، اس میں جو دھاگا ہے اس کا میٹیریل نور ہے، اور نور کا وزن نہیں ہوتا، نور بے وزن ہوتا ہے، لائٹ کا وزن نہیں ہوتا۔ 100 جوڑے تمہیں پہنائے گا، بیگم کو بھی خامن کو بھی، کھاؤ، پہننے کے مزے لو، کھانے کے مزے لو، پینے کے مزے لو، زندگی کے مزے لو، سننے کے مزے لو۔ اللہ مجلس اب بٹھا دے گا، میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ خدام کو اشارہ کرے گا، نوکر آئیں گے چاروں طرف سے، چلو سلامن سلاما سلامن سلاما سلامن سلاما۔ جناب جناب جناب، آپ کے یہاں تو نوکر سسٹم نہیں نا، تو آپ کو اس کے مزے کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہاں کا کروڑوں پتی بھی آپ ہی ڈرائیور، آپ ہی میکینک، ہماری تو سزوکی گاڑی پر بھی ڈرائیور ہوتا ہے، ان کی BMW اور مرسیڈیز بھی خود بیچارے چلا رہے ہوتے، بانڈے بھی آپ کو ہی دھو رہے ہوں گے۔ تو نوکر کا مزہ تو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو نوکر آئیں گے سلامن سلاما، تو بڑا ان کو مزہ آئے گا، دیکھو کتنے سلام ہو رہے ہیں۔ اور سب سے جو چھوٹا جنتی ہے، یعنی 33 نمبر لے کے پاس ہونے والا جنتی، سب سے چھوٹا جنتی، اس کے 80,000 نوکر ہوں گے، تو اوپر والوں کے کتنے ہوں گے؟ تو سارے ہیں، وہ بڑے خوش ہوں گے، سلام ہو رہا ہے۔ اب یہ سلام میں وہ منافقت بھی نہیں ہے، منافقت بھی نہیں ہے کہ صرف ادھر سلام پیچھے گالی، اور یا نام مراد السلام علیکم، یہ تو ہے، وہ تو اندر سے سلام نکلے گا، تو خوش ہوں گے۔ جب وہ چلے جائیں گے تو پھر اللہ فرشتوں کو اشارہ کرے گا، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب،
ایسے جنت کے دروازے کھلیں گے اور ہر دروازے سے لاکھوں کروڑوں فرشتے اندر آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ فرشتے نورانی، ان کے سلام کا ایک نشہ۔ وہ کہیں گے بھائی آپ ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو، آپ تو نورانی مخلوق ہو۔ وہ کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم، وہ جو اسٹاک میں آپ نے صبر کیا تھا اس کا آج بدلا ہے۔ کتنے بے صبر تھے، آج وہ جل رہے ہیں، آپ نے صبر کیا، گھلتے رہے، پستے رہے۔ اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخموں پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ یہ تو امتحان ہے۔ حسین جیسوں کو نیزوں پہ لٹکا دیا، یزید جیسوں کو تخت پہ بٹھا دیا، اہل بیت کی بچیوں کو گھسیٹا گیا، اور نافرمان کتوں سے بدتر انسانوں کو تخت پہ بٹھایا گیا۔ یہ امتحان ہے، امتحان ہے، امتحان ہے۔ ورنہ یہ ہو سکتا تھا کہ اہل بیت کا پاک خون زمین پہ بہتا، معصوم کی سر نیزے پر لٹکے ہوتے، ایسا ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہوگا، آئندہ بھی ہوگا، یہ ہوتا رہے گا کہ میرے رب نے دنیا کا نظام امتحان پہ رکھا ہے۔ بما صبرتم بما صبرتم، ایسے حسین علی مقام جنگ سے پہلے خیمے کے پاس بیٹھے بیٹھے سو گئے، تلوار یوں رکھی تھی، سو گئے، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے، سامنے موت ہے اور یہ ہنس رہے ہیں۔ تو بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ کوئی ہنسنے کا مقام ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ خواب میں اللہ کے نبی ملے، فرما رہے بیٹا میں تمہیں لینے آ چکا ہوں، تیاری کرو، میں آ گیا ہوں لینے۔ ایسوں کے لیے موت کیا چیز ہے؟ وہ تو ہمارے لیے موت بلا ہے، مصیبت ہے کہ ہمارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، ہمیں موت ایک سب سے خوفناک چیز نظر آتی ہے۔ ورنہ اللہ کی قسم، اللہ راضی ہو تو موت سے حسین چیز کوئی نہیں کہ اللہ کی ملاقات ہے۔ بما صبرتم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار فنعم عقبى الدار۔ دیکھا آپ نے اپنے صبر کا کیا بدلہ لیا ہے، کیسا گھر ملا، پھیلے ہوئے درختوں کے سائے، جھکے ہوئے خوشے، پکے ہوئے پھل، اڑتے ہوئے پرندے، موجیں مارتے ہوئے دریا، اور گنگناتی ہوئی ندیاں، اور خوبصورت جھرنے، اور نوکروں کی قطاریں، اور بچھے ہوئے قالین، اور لگے ہوئے گاؤ تکیے، اور اونچے 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 خوبصورت بنے ہوئے تخت، ان پر آج دیکھتے اور سلا، اور فرشتے چلے جائیں گے تو یہ اس کا نشہ لیں گے۔ او فرشتوں نے سلام کیا، او فرشتوں نے سلام کیا، کمال ہو گئی، فرشتوں نے سلام، وہ اس کا مزہ لے رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں۔ ایک دم میرے رب کا عرش ایسے کھلے گا اور میرا اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے، اپنے رب کا سلام قبول کرو۔ ہوئے ہوئے ہوئے، او از لذت دیدارش خسرو چتما گفتن، سردادن و جاندادن نا دیدار و خیار ہے۔ جس رب کو دیکھا نہیں اور لوگ سولیوں پہ لٹک گئے، کربلائیں قائم کر دی، آگوں سے چر گئے، اولادوں کو ذبح کروا دیا، بغیر دیکھے جس رب پہ قربان ہوئے اور مزہ پایا، اس رب کو جب دیکھیں گے تو کیا مزہ آئے گا؟ جب اللہ کو دیکھیں گے نا آنکھیں پھٹی رہ جائیں، اللہ کہے گا ہر رضیتم، میرے بندو خوش ہو، راضی ہو؟ وہ کہیں گے وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ آتَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْتِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، یا اللہ ہم کیسے راضی نہ ہوں، آپ نے وہ دے دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ہر ایک کا، میرے نبی نے فرمایا اللہ ہر مرد عورت کا نام لے کے حال پوچھے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے۔ آپ نے ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے، ان کی بیماری کا بھی سنا ہوگا، 18 برس کی بیماری، ایسی بیماری کہ نس نس میں درد تھا،
کیڑے پڑ گئے یہ غلط بات ہے. نبی کو اللہ اتنا نہیں کرتا کہ اس کو لوگ دیکھنے سے ہی نفرت کھائیں. کیڑے پڑنے والی بات ساری فضولیات ہے. ہاں بیمار ہو اور بیماری نے گھیرا کے رکھ دیا, پھر اللہ نے ایک دن میں صحت دی, جوانی واپس آ گئی. ایک دن کسی نے پوچھا حضرت بیماری کے دن یاد آتے؟ کہنے کہ صحت کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے. توبہ توبہ, وہ کیسے؟ کہ جب میں بیمار تھا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اللہ کی آواز آتی تھی, ایوب کیا حال ہے. اس آواز میں جو لذت تھی وہ میرے درد کھینچ دیتی تھی. تو آج درد نہیں ہے, آج پردے نہیں ہیں, آج اللہ اور تم آمنے سامنے ہو اور اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کیا حال ہے, اخلاق کیا حال ہے, عمر کیا حال ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا افلا اعطیکم افلا من ذالکم, اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں. ارے کئی مصیبت ہے, تم لوگوں کے پاس مائی کی سر کا کوئی نہیں, کی وجہ سیوڈن ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے افلا اعطیکم بافضل من ذالکم, اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں. تو وہ کہیں گے یا اللہ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ, یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا, جاؤ میں راضی ہو گیا, آپ کبھی ناراض نہ ہوں گا. تو اس پر یہ سارے کہیں گے یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا تو اتنے جمال والا ہے, ہمیں اجازت ہے, ہم تمہیں ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں. ما عبدناک حق عبادت, ہم تیری عبادت نہ کر سکے سویڈن میں, ہمیں اجازت ہے ایک سجدہ کریں گے تمہیں, جیسے بغیر دیکھے کیا آج دیکھ کر کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں قد وضعت عنکم معونۃ السجود, میرے بندو حیثیت بدل گئی, نسبت بدل گئی. دنیا میں تم نوکر تھے, میں مالک تھا, تم غلام تھے, میں مالک آقا تھا, تمہارے ذمہ سجدہ تھا. اب جنت میں تم آ کر تمہاری پوزیشن بدل گئی, پاسپورٹ بدل گیا. اب تم یہاں مہمان ہو, میں میزبان ہوں, اور مہمان سے کام لینا میزبان کی عزت کے خلاف ہے. جاؤ, کوئی نماز نہیں, کوئی سجدہ نہیں, کوئی روزہ نہیں, کوئی تلاوت نہیں, کوئی حج نہیں, کوئی عمرہ نہیں, کچھ نہیں, بس جاؤ مزے کرو, کھاؤ پیو, مزے کرو, موج کرو. موت مر گئی, بڑھاپا مر گیا, غم مر گئے, دکھ مر گئے, درد چن لیے گئے, غم بھلا دیے گئے. آج تمہارا رب تمہیں ہمیشہ کی زندگی کی مہر لگا کے دے رہا ہے کہ جیسے تمہارے رب کو موت نہیں آ سکتی, جاؤ تمہیں بھی موت نہیں آئے گی.